السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے 8 دسمبر 2022، اس میں دنیا میں آج کے دن میں کیا کیا ہوا ماضی کے اندر، ان کے اوپر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس طرح ہم آگے موو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 1985 کے اندر 8 دسمبر 1985 کو ایک بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا۔ ہم سب اس کو جانتے ہیں، اس کا نام سارک ہے۔ یہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ہے اور اس میں تمام بڑے ممالک جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں، جس میں پاکستان ہے، اس میں ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، مالدیوز ہے، بھوٹان ہے، اور اس کے جو نیو ممبرز ہیں اس میں ایک افغانستان کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو تاریخ میں ہوئی 8 دسمبر کے دن، وہ یہ تھی کہ 1987 میں جو سابقہ سوویت یونین ہے اس کے جو ہیڈ تھے، جو جنرل سیکرٹری تھے کمیونسٹ پارٹی کے، میکائل گورباچوف، ان کے درمیان اور امریکی صدر رونلڈ ریگن کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جو جوہری ہتھیار ہیں ان میں کمی لے کر آئی جائے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہوئی آج ہی کے دن سن 1991 میں 8 دسمبر میں، وہ تھی جو یوکرین اور بیلاروس اور ایک اور ملک جو اس میں شامل ہے وہ ہے رشیا۔ ان تین ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک اپنی آرگنائزیشن بنائیں گے جو تازہ ملک جو آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین سے ان کے ساتھ۔ یہ تو تین ایسی چیزیں تھیں جو آج کے دن میں ہسٹری میں ہوئیں امپورٹنٹ۔ موو کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں اور پاکستان کے گرد و نواح میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہوا۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ امریکہ کی طرف نیڈ پرائس، جو سپوکس پرسن ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ افغانستان جو ہے اور خاص طور پر جو طالبان حکومت ہے وہ اس طرح کے تمام تر اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی جو مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ انہوں نے کیے ہیں۔ وہ اشارہ کر رہے تھے جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے افغانستان کے اندر، اور خاص طور پر جو ایک ہفتہ قبل کابل کے اندر پاکستانی سفارت خانے کے اوپر جو حملہ ہوا اور جس طریقے سے اس ساری چیز نے پاکستان کو افیکٹ کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا پاکستان سے تعلقات سے ریلیٹڈ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان خطے کا بہت اہم ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ہیں۔ امریکہ اگر یہ دیکھے گا کہ کہیں بھی دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، چاہے وہ طالبان ہیں، تو چاہے وہ القاعدہ ہے، چاہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے یا تحریک طالبان پاکستان ہے، اگر وہ امریکہ یا دنیا کے امن کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم اس سے پہلے ان کے اوپر ریئیکٹ کریں گے۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی۔ بڑھتے ہیں، دوسری جو خبر ہے وہ ہے چائنا اور سعودی عربیہ سے۔ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ اپنے آفیشیل دورے کے اوپر گئے ہیں سعودی عربیہ، اور ان کو بہت ہی زبردست قسم کا ویلکم کیا ہے محمد بن سلمان نے۔ آفیشیل اسٹیٹ وزٹ ہے یہ، 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، اور شی جن پنگ کا ایک اوپیڈ جو سعودی میڈیا کے اندر چھپا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا ایرا، نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس چیز کو بڑی کلوزلی واچ کر رہے ہیں امریکہ والے، کیونکہ امریکی صدر جب جولائی میں گئے تھے تو ملاقات محمد بن سلمان کے ساتھ ہوئی، تو اس چیز کو بھی بڑا اسکروٹنائز کیا گیا، بڑے نزدیک سے دیکھا گیا، ایک سرد میری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، کیونکہ امریکی صدر نے جمال خشوگی جو کہ ایک سعودی جرنلسٹ تھے، ان کے قتل سے متعلق محمد بن سلمان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رکھا تھا پاسٹ میں۔ تو ان ساری چیزوں کے پس منظر میں اب کا جو دورہ ہے شی جن پنگ کا سعودی عربیہ کا، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تقریباً 29 ارب ڈالر جو ہیں ان کے معاہدوں کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیک میں چائنا نے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ بنے۔ تو اس سے پاکستان، یہ جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ اور چائنا کے، یہ پاکستانی اکانومی اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ اس کا آئے گا۔ پھر اس کے بعد جی موو کرتے ہیں، اگلی چیز ہے ارشد شریف شہید، ان کے قتل کے بارے میں جو پچھلے 3 دن سے سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ میں روزانہ آپ کو انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ پہنچاتا ہوں۔ آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر حکومت کی طرف سے جو کل پیش کی گئی تھی تحقیقاتی رپورٹ پوری کی پوری 592 صفحات پر مبنی، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ پھر ارشد شریف کی والدہ نے بہت سارے لوگوں کا نام جو دیا اپنے لیٹر کے اندر۔ تو آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI اور FIA اور IB کے ممبران شامل ہیں، افسران کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، اسلام آباد پولیس کے ایک DIG بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ تو ان تمام کو پابند کیا، ڈائریکٹو دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ جمع کرائی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور بتایا جائے گا کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کی الائڈ انفارمیشن یہ ہے کہ ارشد شریف کے جو اکاؤنٹ جو وہ فیس بک کا ان کا اکاؤنٹ تھا اس کے بارے میں کچھ آج شک و شبہات سامنے آئے ہیں کہ شاید وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ ویسے تو ان کا دوسرا اکاؤنٹ جو ہے غالباً وہ ان کی بیوی اس کو آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی مبہم ہیں، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ آف ویو سامنے لے کے آیا جائے کہ شاید ان کی انوالومنٹس جو ہیں وہ نیوز اور ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی کسی اور چیز کے ساتھ بھی تھیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ارشد شریف کے قتل سے ریلیٹڈ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ اس میں ہوئی، مزید جتنی بھی چینجز ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ نیکسٹ چیز پاکستان کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ پاکستان کے جو ہمارے جو ذخائر ہیں جو اسٹیٹ بینک کے وہ 6.7 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں، یہ بڑی ہی کریٹیکل سطح ہے، اور اس کے بارے میں آلدو کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان نے اپنی ایفرٹس تیز کی ہیں، کوششیں تیز کی ہیں کہ سعودی عرب سے تقریباً 3 ارب ڈالر جو ہے وہ مزید حاصل کیے جائیں ایک سال کے لیے، تاکہ پاکستان کے جو یہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں اسٹیبلٹی لائی جائے، اور جو ایک ڈالر کرنچ ہے جو پاکستان میں ڈالر کی کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی بھی ہے، اس کو حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے مزید سعودی عربیہ سے 1.5 ارب ڈالر کی بھی ریکویسٹ کی ہے۔ اب اس ساری کی ساری ریکویسٹ جو ہے یہ محمد بن سلمان جو ہے وہ اس کے اوپر فائنل فیصلہ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر۔ کوشش پاکستان حکومت کی یہ ہے کہ اسی ہفتے کے اندر جو ہے یہ ڈیل سیکیور کی جائے، تاکہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی ایک مطلب ہے اچھی تبدیلی آئے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ آخر میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا دن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دن پاکستان میں عمران خان صاحب کا ذکر نہ ہو یا پی ٹی آئی کا ذکر نہ ہو۔ آج صبح سے ہی اب تک دو ایسی آڈیوز ہیں جو لیک ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بشرا بی بی جو ہیں جو سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، کرنٹ اہلیہ ہیں، ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں وہ بات کر رہی ہیں زلفی بخاری صاحب سے اور گھڑیوں کے کچھ لین دین کا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی ایک اور آڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ جو ایک سائفر تھا جس کے اوپر یہ سارا بیانیہ بنایا گیا تھا اس سے ریلیٹڈ بھی ایک آڈیو آئی ہے۔ دیکھیے ان آڈیوز کا کیا ہوگا یا ان کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر، یہ تو نہیں ہم ابھی فی الحال کچھ کہہ سکتے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی عمران خان صاحب کی جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے گھڑی اس کو بیچی ہے، آج اس کا بھی ویڈیو بیان آ گیا کہ میں نے یہ گھڑی نہیں خریدی، اور اس کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں جو گوشوارے اس نے جمع کرائے ہیں اس کے مطابق تو اس کا جو کاروبار کا کل حجم ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ کا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص جس کا کاروبار کا حجم ہی 2 کروڑ میکسیمم ہو وہ 7 یا 8 کروڑ کی گھڑی خرید سکے؟ بہرحال یہ ساری ایسی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جو روزانہ کوئی نیا موڑ لیتی ہیں۔ بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے جو ان چیزوں پر آنی باقی ہے۔ آپ سب لوگوں کے پاس میں انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گا، کل ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔